مسئلہ یہ ہے کہ اس تعویذ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر کافر کا، نمرود کا، شداد کا نام لکھا جائے تو وہ تو ہے ویسے بھی حرام ہے یہ۔ اگر اس میں قرآن کریم کی کوئی آیت ہے، کوئی دعا ہے، تو جس طرح ہم آیات پڑھ کر کسی پر دم کر سکتے ہیں تو اسی طرح لکھ کر بھی دے سکتے ہیں، یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ اس لیے کہ شرک اللہ دیکھے یہاں کلام اللہ کا ہے، اسی کلام کو ہم لکھ کر دے رہے ہیں کہ اس سے قرآن کریم کو اللہ نے برکت بنایا، اور اس کے شفاء للناس کہ قرآن کریم لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن کریم کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، خود قرآن کریم پڑھ کر بھی دم کر سکتے ہیں اپنے پر، یا دعا مانگ سکتے ہیں۔ لکھ کر دینا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کو آیات یاد نہیں رہے گی، اور لکھے بغیر اور تعویذ کے بغیر ان کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ لیکن نیت یہ ہو کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں، تعویذ میں نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ لوگ اس میں فرق نہیں کرتے، سمجھتے تعویذ ہمیں شفا دے دے گا۔ تعویذ تو یہ نہیں ہے کہ شفا دے سکے، اللہ کی مرضی ہے تو شفا ملے گی ورنہ شفا نہیں ملے گی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یہ تعویذ لکھ کر، آیت قرآن لکھ کر یا دعا لکھ کر دے رہا ہے کہ اس کو وہ دعا یاد نہیں ہوگی، آیات یاد نہیں ہوگی، اور اپنے ساتھ رکھے اور نیت اللہ کی طرف رکھے کہ اللہ تو اگر شفا دے گا تو مجھے شفا ملے گی، یہ اس سے ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح ہم زبانیں پڑھتے ہیں تو پھر بھی آیت شفا ہم زبانیں پڑھتے ہیں، شفا تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ وہی چیز اگر لکھ کر دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بشرطے کہ نیت یہ نہ ہو کہ تعویذ ہی شفا دے گی۔ شفا کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو یہ اس کو شفا کہنا یا شرک کہنا یہ درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس تفصیل میں جاتے نہیں ہیں، تعویذ نام سنتے ہی اس میں پہنچ جاتے ہیں۔ تعویذ وہ حرام ہے جس میں غیر اللہ کا نام لیا جائے، کہ کسی کافر مشرک کا نام لے لیا جائے اور پھر اسے شفا کی امید رکھی جائے، وہ حرام ہے۔ تو یہ تفصیل بیان کرنا ضروری ہے، ورنہ بہت سارے لوگ اس نام سے بے شمار لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اعتدال ان کے اندر ہے نہیں کہ جو کام اللہ کا کلام ہے اس پر ہم پڑھ کر دم کریں تو اس میں کون سا شرک آ گیا؟ تو اللہ کا نام لے کر اللہ کی آیتوں کو اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس میں کہاں سے شرک آ گیا؟ اگر شرک اس طرح عام کر دیا جائے تو کوئی سنت باقی نہیں رہے گی، کوئی دین باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ تصور غلط ہے۔ بعض وہ حضرات جو تفریق نہیں کرتے، تفصیل نہیں کرتے، تعویذ کا نام سنتے ہی فوراً یہ کہہ دیتے کہ اس نے گویا اس کو مقصد حقیقی بنا لیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کریم کو اللہ نے شفاء للناس قرار دیا گیا ہے، روحانیت کے لیے بھی ہے، ظاہری بیماریوں کے لیے بھی ہے، بشرطے نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا تو شفا ملے گی۔ یہ تعویذ خود سے مؤثر نہیں ہے۔ www.darsequran.com